ابھی بازو کی مسجد کے امام صاحب کو نکال دیا گیا، کیوں؟ کہا گیا صاحب یہ دین کے راستے میں اپنا وقت نہیں لگاتے، یہ تبلیغ نہیں کرتے، یہ جماعت میں چلہ اور 4 مہینہ نہیں لگاتے، یہ دین کے باغی ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جاہل کہہ رہا ہے، ایک مسجد کا امیر ہے، وہ جاہل ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امام دین کا باغی ہے، دین کی الفت محبت اور دین کے مٹنے کا غم اس کے دل میں نہیں ہے، یہ دین کا باغی ہے۔ یہ ایک مسجد کا امیر کہہ رہا ہے امام، اور مسجد سے نکال دیا گیا۔ میں ان امیر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو امام صاحب سے نکال دیا گیا ہے، انہوں نے مدرسے میں بیٹھ کر بخاری شریف پڑھا ہے، مسلم شریف پڑھا ہے، ترمذی شریف پڑھا ہے، ابو داؤد شریف پڑھا ہے، ابن ماجہ پڑھا ہے، قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ بتاؤ یہ اتنے دن سے کیا کر رہے تھے؟ اس کو دین سے اگر محبت نہیں تھا، یہ قرآن کو اپنے سینوں میں جمع کیوں کیا؟ اس کو دین سے اگر محبت نہیں تھا، یہ حدیث کو اپنے سینوں میں جمع کیوں کیا؟ اس کو دین سے اگر محبت نہیں تھا تو یہ آپ کے مسجد کا امام کیسے بن گیا؟ اس کو دین سے اگر محبت نہیں تھا تو یہ جمعہ میں آپ کی اصلاح کیوں کرتے ہیں؟ اگر ان کو دین سے محبت نہیں ہے آپ کی نکاح کیوں پڑھاتے ہیں؟ اگر ان کو دین سے محبت نہیں ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کی جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ اگر ان کو دین سے محبت نہیں ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کی مغفرت کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ چھوڑ دینا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو ائمہ حضرات ہیں وہ دین کے باغی ہیں، اور جو آج کل نئے امیر بن رہے ہیں جماعت میں جا کر کے، جو 2 مہینے چلے لگا دیے، 4 مہینے لگا دیے، وہ آج کے دور کا سب سے بڑا مفتی بن جاتا ہے۔ یہ ملک ہندوستان کا سب سے بڑا فتنہ کھڑا ہو چکا ہے۔ مجھے کھلے الفاظ میں کہنے دو صاحب، آج کل کے جو مسجد کے امیر ہوتے ہیں تبلیغی جماعت کے، وہ ائمہ کی عزت نہیں کرتے، ائمہ کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ میں 4 مہینے لگا لیا میں سب سے بڑا مفتی بن گیا۔ ائمہ ہمارے سامنے امام کچھ نہیں، اور کچھ حیثیت ان کی نہیں۔ یہ آج کے امیر کی اوقات ہے جو میں آپ کے سامنے کھلے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں۔ میں ان امیروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم چاہے تبلیغ میں 4 مہینے لگا لو، چلے لگا لو، اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، آنے والے نسلوں کو ایمان پر دیکھنا چاہتے ہو، ائمہ کی عزت کرنی پڑے گی، ائمہ کے وقار کو اور بڑا کرنا پڑے گا، ائمہ کو اپنے سر کا تاج بنانا پڑے گا، علماء کو اپنے سر کا تاج بنانا پڑے گا، تو آپ کا بھی ایمان سلامت رہے گا، آنے والی نسلوں کی ایمان بھی سلامت رہے گی، ورنہ آپ بھی نہ جانے کیا ہو کر مریں گے، اور آپ کی آنے والی اولاد بھی کافر و مرتد بن کے مر جائے گی۔